کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہتر سے بہتر رویہ، ہمدردی، شفقت، خدمت کا فریضہ انجام دے۔ جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں تو دونوں کی زندگی خوشگوار گزرتی ہے۔ اللہ نے بھی حکم دیا مردوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وعاشروہن بالمعروف، اور اللہ کے نبی نے بھی حکم دیا مردوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، خیارکم لنسائکم، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ کے نبی نے خواتین سے فرمایا، لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد، اگر مجھے اجازت ہوتی کہ میں کسی انسان کو سجدہ کرنے کا حکم کروں تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ عورتوں کو سجدہ کریں۔ دونوں اپنے حقوق جب ادا کرتے ہیں تو گھر خوشگوار زندگی کے ساتھ چلتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ شان اس نکاح میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اس وقت جو خطبہ نکاح پڑھا گیا یہ چونکہ نکاح ہی کے لیے ہے، اس لیے ابتدا میں یہ نکاح کی تقریب مکمل کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جس مقصد کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے یعنی فکر آخرت، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ پہلا نکاح محمد عارف خان ولد محمد یعقوب کا ہو رہا ہے۔ ان کا نکاح جس خاتون کے ساتھ ہو رہا ہے اس خاتون کی طرف سے وکیل ہے مولوی غلام مصطفیٰ صاحب، موجود ہیں۔ مولوی غلام مصطفیٰ صاحب، آپ جس بچی کی طرف سے وکیل بن کر کے آئے ہیں، آپ نے اس بچی سے اجازت لی ہے؟ وہ بچی رضامند تھی؟ اس بچی نے آپ کے پوچھنے پر خوش دلی سے آپ کو نکاح کرنے کی اجازت دی ہے؟ جس وقت آپ نے اجازت لی ہے اس وقت گواہ تھے حافظ ذاکر حسین، یہ بات صحیح ہے؟ انہوں نے آپ کی موجودگی میں لڑکی سے اجازت لی ہے؟ حافظ ذاکر حسین صاحب آپ اس بات کے گواہ ہیں۔ دوسرے گواہ ہیں طالب حسین صاحب، طالب حسین صاحب آپ گواہی دیتے ہیں لڑکی نے اجازت دی ہے، اور وہ خوش تھی کہ ان کا نکاح اس بچے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو جناب مولوی غلام مصطفیٰ صاحب، آپ اپنے اختیار سے اس بچی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر رہے ہیں جس لڑکے کا نام محمد عارف خان ہے، اور یہاں نکاح مجلس موجود ہیں۔ اس مہر کے بدلے میں جو مہر آپ نے طے کیا ہے جس کی مقدار ہے 3.5 سونا، اور موجودہ اس کی قیمت بنتی ہے 2,20,000 روپے، صحیح ہے؟ یہ محمد عارف خان ولد محمد یعقوب خان، آپ مولوی غلام مصطفیٰ صاحب جس خاتون کی طرف سے وکیل بن کر کے آئے ہیں، اس خاتون کا نکاح آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اس مہر کے بدلے میں جو مہر طے ہوا ہے اور آپ کی طرف سے ادا ہو جائے گا، یہ مہر یہ نکاح آپ نے قبول کر لیا؟ یہ آپ نے نکاح قبول کر لیا؟ یہ نکاح آپ نے قبول کر لیا؟ بہت اچھا ہے۔ دوسرا نکاح ہے مشکور احمد ولد حاجی کریم علی صاحب۔ ان کا نکاح جس خاتون کے ساتھ ہو رہا ہے اس خاتون کی طرف سے وکیل بن کر کے آئے ہیں مولوی شیر علی صاحب۔ مولانا شیر علی صاحب موجود ہیں؟ بہت اچھا۔ آپ اس بچی کی طرف سے وکیل بن کر آئے ہیں، اس بچی سے آپ نے اجازت لی ہے، وہ بچی رضامند اور خوش تھی۔ جس وقت آپ نے لڑکی سے اجازت لی کہ میں تمہارا نکاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس وقت آپ کے گواہ تھے حافظ ذاکر حسین صاحب، یہ بات صحیح ہے؟ حافظ ذاکر صاحب آپ کی موجودگی میں جناب مولوی شیر علی صاحب نے لڑکی سے اجازت لی تھی، وہ رضامند تھی، اس پر کوئی جبر نہیں تھا، کوئی دباؤ نہیں تھا۔ دوسرے گواہ ہیں حافظ ذاکر حسین صاحب، آپ کی موجودگی میں ان مولوی شیر علی صاحب نے اجازت لی ہے؟ کون ہے مولوی ذاکر حسین صاحب؟ ذاکر صاحب کون ہیں؟ آپ کی موجودگی میں اجازت دی ہے؟ شکیل احمد صاحب آپ ہیں، آپ کی موجودگی میں انہوں نے اجازت دی ہے، لڑکی رضامند تھی، خوش تھی، بہت اچھا، بیٹھیں۔ جناب مولوی شیر علی صاحب، آپ اس لڑکی کی طرف سے وکیل بن کر اس کی اجازت سے، یہ لڑکی انور حسین صاحب کی ہے، یہ لڑکی انور حسین صاحب کی ہے، اس کا نکاح ہو رہا ہے مشکور احمد صاحب کے ساتھ، اور آپ ان کی طرف سے وکیل ہیں۔ لڑکی کی طرف سے وکیل بن کر اس سے اجازت لے کر، اور اس کی اجازت کے گواہ آپ کے ساتھ موجود ہیں، اس لڑکی کا نکاح آپ نے بطور وکیل کے اس سونے کے بدلے میں جو بطور مہر کے طے ہوا ہے، اور وہ سونا 2 تولہ ہے جس کی قیمت اس پہ لکھی گئی ہے 1,25,000 روپے، اس مہر کے بدلے میں آپ نے اس بچی کا نکاح مشکور احمد کے ساتھ کر دیا۔ اس مجلس میں نکاح کر دیا۔ آپ اس کی وکالت، آپ اس کی طرف سے وکیل بن کر آپ اپنی موکلہ کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر رہے ہیں جو اس نکاح کی مجلس میں موجود ہیں۔ کر دیا یہ نکاح؟ بہت اچھا۔ جناب مشکور احمد صاحب ولد حاجی کریم علی صاحب، آپ اس خاتون کا نکاح جو بیٹی ہیں انور حسین صاحب کی، اس خاتون کی طرف سے وکیل بن کر کے آئے ہیں نکاح کی مجلس میں، جناب مولوی شیر علی صاحب۔
شیر علی صاحب نے اپنی موکلہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا، اس مہر کے بدلے میں جو مہر یہاں لکھا گیا ہے اور آپ کی طرف سے ادا ہو جائے گا، آپ نے نکاح قبول کر لیا؟ آپ نے نکاح قبول کر لیا؟ قبول کر لیا، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ تیسرا نکاح ہے جناب شوکت علی صاحب ولد چراغ دین کا، اس کا نکاح انور حسین صاحب کی بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وکیل ہیں حافظ ذاکر حسین صاحب، اور گواہ ہیں حاجی فجی صاحب، اور دوسرے گواہ ہیں گلزار احمد صاحب۔ حافظ ذاکر حسین صاحب موجود ہیں، آپ انور حسین صاحب کی دوسری بیٹی ہیں، ان کی طرف سے وکیل بن کر ان کی اجازت سے آپ اس مجلس میں آئے ہیں۔ آپ ان کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں جس لڑکے کا نام شوکت علی ہے؟ آپ اس بیٹی کا نکاح جن کی طرف سے وکیل بن کر آئے ہیں، ان کا نکاح اس بچے کے ساتھ جو نکاح مجلس میں موجود ہیں، یہ نکاح کرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ آپ نے ان سے اجازت لی ہے؟ جس وقت آپ نے اجازت دی اس وقت آپ کے گواہ تھے حاجی فجی صاحب، آپ کی موجودگی میں انہوں نے اجازت لی ہے؟ آپ نے خود سنا وہ لڑکی خوش تھی، انہوں نے اجازت دی خوش دلی سے، بہت اچھا۔ جناب گلزار احمد صاحب، آپ کی موجودگی میں انہوں نے بچی سے اجازت لی ہے، وہ لڑکی خوش تھی، انہوں نے خوش دلی سے اجازت دی ہے؟ سر سے اجازت دی یا زبان سے؟ زبان سے انہیں بولا ہے یا سر سے؟ بہت اچھا۔ مہر 1,10,000 روپے طے ہوا ہے، اس مہر کے بدلے میں آپ اس بچے کے ساتھ اس کا نکاح کر رہے ہیں جس کا نام شوکت علی ہے۔ بیٹھیں۔ جناب شوکت علی صاحب، آپ جناب چراغ دین صاحب کے صاحبزادے ہیں، انور حسین صاحب کی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، مہر ہے 1,10,000 روپے جو آپ کی طرف سے انشاءاللہ ادا ہوگا۔ یہ نکاح آپ نے قبول کر لیا؟ یہ نکاح آپ نے قبول کر لیا؟ خوش دلی سے قبول کر لیا؟ الحمدللہ۔ آخری نکاح ہے جناب محمد ایوب صاحب کا، یہ صاحبزادے حاجی کریم علی کے، جس بچی کا نکاح ہو رہا ہے اس بچی کی طرف سے وکیل ہیں حاجی عبدالرشید صاحب۔ جناب حاجی عبدالرشید صاحب، آپ محمد موسیٰ صاحب کی بچی کی طرف سے وکیل بن کر ہیں، آپ محمد موسیٰ صاحب کی بچی کی طرف سے وکیل بن کر ہیں۔ آپ نے اس بچی سے اجازت لی ہے، وہ بچی خوش تھی، رضامند تھی، آپ نے جب اجازت دی انہوں نے خوشی سے آپ کو اجازت دی، بہت اچھا۔ جس وقت آپ نے اجازت دی مہر کا تذکرہ آپ نے کیا تھا، جو مہر آپ نے ان کو بتایا تھا وہ مہر ان کو قبول ہے، ان کو کل کو شکایت تو نہیں ہوگی کہ میرا مہر بہت کم رکھا گیا ہے؟ نہیں ہوگی شکایت۔ مہر جو طے ہوا ہے وہ اس پر جو لکھا ہوا ہے 1,25,000، یہی مہر تسلیم ہے۔ جس وقت آپ نے اجازت لی ہے اس وقت گواہ تھے حاجی عبدالغنی صاحب، حافظ عبدالغنی صاحب موجود ہیں نکاح کے مجلس میں۔ حافظ عبدالغنی صاحب، آپ کی موجودگی میں جناب حاجی عبدالرشید صاحب نے اس بچی سے اجازت لی تھی، آپ گواہ ہیں اس بات کے، انہوں نے ان سے اجازت لی تھی، اس بچی نے اجازت دی تھی، وہ رضامند اور خوش تھی، آپ گواہ بن کر اس نکاح کی مجلس میں موجود ہیں، بہت اچھا۔ دوسرے گواہ حافظ محمد یونس صاحب، حافظ یونس صاحب موجود ہیں۔ جناب حاجی عبدالرشید صاحب نے محمد موسیٰ صاحب کی بچی سے جس وقت اجازت مانگی آپ وہاں موجود تھے، انہوں نے جو کچھ پوچھا اور اس بچی نے جو کچھ کہا آپ اس کے گواہ ہیں، آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ لڑکی نے رضامندی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے مہر کا تذکرہ کیا اور بچے نے مہر قبول کر لیا، بہت اچھا، تشریف رکھیں۔ جناب حاجی عبدالرشید صاحب، آپ اپنی موکلہ کا نکاح مجلس میں موجود محمد ایوب کے ساتھ کر رہے ہیں، کر دیا اس کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ، بہت اچھا، تشریف رکھیں۔ محمد ایوب صاحب والد حاجی کریم علی ساکن ادھمپور، آپ نے محمد موسیٰ صاحب کی بیٹی کا نکاح جن کے وکیل یہاں نکاح مجلس میں موجود ہیں اور مہر 1,25,000 طے ہوا ہے، اس مہر کے بدلے میں آپ نے یہ نکاح قبول کر لیا؟ آپ نے قبول کر لیا؟ آپ نے قبول کر لیا؟ الحمدللہ۔ جن جن لڑکوں کے نکاح ہو گئے وہ سارے شوہر بن گئے، اور جن جن بیٹیوں کا نکاح ہوا وہ سارے اپنے شوہروں کی بیویاں بن گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کسی کی بیوی نہیں تھیں، اب وہ ان کی بیویاں بن گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کسی کے شوہر نہیں تھے، اب یہ اپنی بیویوں کے شوہر بن گئے۔ اب ان مردوں پر، ان شوہروں پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اتنا بہتر سے بہتر سلوک کریں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کے نبی کا حکم بھی پورا ہو جائے اور ان کو بھی خوشیاں ملیں گی۔ ان بیٹیوں پر لازم ہے اور بیٹیوں پر فرض ہے کہ وہ اپنی شوہروں کے ساتھ
اتنا اچھا سلوک کریں، اتنا اچھا رویہ برتیں کہ ان کی زندگی بھی خوشیوں سے بھر جائے اور ان کے ذریعے سے ان کے شوہروں کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح کے مجلس میں جو دعا فرماتے تھے، ہماری اس دعا ان سارے جوڑوں کے لیے وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے رشتوں میں جوڑ پیدا کر دے اور ان کے رشتوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ جن بچوں کے رشتے ابھی نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے رشتوں کے لیے بھی جلد سے جلد انتظام فرمائے، اور جن بچوں کے رشتے ہو چکے ہیں ان کے رشتے اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے، اور جن کی اولادیں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولادیں عطا فرمائے، اور جن کی صحت ناساز ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ نکاح کی یہ مجلس مسجد میں منعقد کی گئی ہے۔ مسجد میں نکاح کرنے کے کئی فوائد ہیں، ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ حدیث مبارک میں ہے نکاح مسجدوں میں کیا کرو، اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب نکاح مسجدوں میں ہوتا ہے تو نکاح کے متعلق ضروری باتیں بیان کرنے کا موقع ملتا ہے، اور ایمان والے بھائیوں تک نکاح کی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں، کیونکہ انسان کی ازدواجی زندگی اگر کامیاب ہوتی ہے تو انسان کی زندگی خوشحال گزرتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی کی ازدواجی زندگی ناکام ہو، میاں بیوی کے درمیان انبن ہو، شوہروں کی طرف سے بیویاں ستائی جا رہی ہوں، بیویوں کی طرف سے شوہروں کی حق تلفیاں ہو رہی ہوں، تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی زندگی جو ہے وہ اجیرن بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمارا دین جیسے عبادت کا حکم دیتا ہے، جیسے ہمارا دین صدقہ اور خیرات کا حکم دیتا ہے، جیسے ہمارا دین حج کرنے کا حکم دیتا ہے، جیسے ہمارا دین غریبوں کی خدمت کرنے، ویسا ہی ہمارا دین حکم کرتا ہے کہ اپنی فیملی لائف، اپنی ازدواجی زندگی کو کامیاب بناؤ، اور اس کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اخلاق برتے جائیں، رویے ٹھیک کیے جائیں، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، نہ زبان سے، نہ رویوں سے، نہ شوہروں کے ذریعے سے بیویاں ستائی جائیں، نہ بیویوں کے ذریعے سے شوہروں کے حق تلفیاں ہوں، نہ ساسوں کے ذریعے سے بہو ستائی جائے، نہ بہو کے ذریعے سے ساسوں پر ظلم ہو، نہ گھر کی خواتین ایک دوسرے پر ظلم کریں، نہ مردوں کے ذریعے سے عورتوں پر ظلم ہو، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ ازدواجی زندگی جب کامیاب ہوتی ہے تو گھروں میں خوشیوں کا ماحول ہوتا ہے، اور چیزیں نہ ہوں، معمولی گھر ہو، معمولی کھانا پینا ہو، لیکن رویے جب ٹھیک ہوتے ہیں تو زندگی خوشگوار گزرتی ہے۔ اور اگر رویے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو چاہے سارے وسائل موجود ہوں، عمدہ مکانات، بہترین بسترے، شاندار کھانے پینے کی چیزیں، تمام فیسلٹیز ہوتی ہیں، لیکن چونکہ رویے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو دونوں بلکہ گھر کے سارے لوگ ٹینشنوں کے ساتھ اور ڈپریشنوں کے ساتھ اور انبنوں کے ساتھ اور کڑھنوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ وہ زندگی نہیں، وہ انسان اس زندگی کو کھینچتا ہے۔ اس لیے ہمارا دین حکم کرتا ہے مردوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ بلکہ اپنی خواتین کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرو، بیٹا اپنی ماں کے ساتھ، بھائی اپنی بہن کے ساتھ، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، باپ اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرے کہ ماں کہنی چاہیے جیسا اچھا میرا بیٹا ویسا ہر ایک کو ملنا چاہیے، بہن کہنی چاہیے جتنا اچھا میرا بھائی ہر ایک کو ملنا چاہیے، بیوی کہنی چاہیے جتنا اچھا میرا شوہر ایسا ہر ایک کو ملنا چاہیے، اور بیٹی کہنی چاہیے جتنا اچھا میرا ابو ہیں ایسا ہر ایک کو ملنا چاہیے۔ جب مرد اتنا اچھا رویہ برتیں گے اپنی ماؤں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، تو یہ مرد رحمت والا مرد بنتا ہے۔ اسی طرح سے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کریں۔ وہ خاتون جو اپنے باپ کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک کرتی ہے، خاص طور پر وہ خاتون جو اپنی ساس کے ساتھ، اپنی نندوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتی ہے، وہ رحمت والی خاتون ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے متعلق جو ارشادات فرمائے ہیں اس میں عورتوں کی بہت تعریفیں بھی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ عورت صحیح خاتون ہو جو مسلمان خاتون ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی خواتین جن کے ذریعے جن کا رویے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، جن کا مزاج صحیح نہیں ہوتا ہے، جن کے اخلاق درست نہیں ہوتے ہیں، اور جو طرح طرح کی خامیوں خرابی میں مبتلا ہوتی ہیں، اللہ کے نبی نے ایسی عورتوں سے پناہ مانگی ہے۔ اللہ کے نبی دعا فرماتے تھے، یا اللہ عورتوں کی شر سے مجھے بچانا۔ اب ہر خاتون کو فیصلہ کرنا ہے میں رحمت والی بنوں گی یا شر والی بنوں گی۔ اسی طرح سے ہر مرد کو فیصلہ کرنا ہے میں رحمت والا انسان بنوں گا یا خدا نخواستہ شر والا انسان بنوں گا۔ اللہ تعالیٰ ان رشتوں کو کامیاب بنائے، اور آگے جن کے رشتے ہونے والے ہیں اللہ ان کے رشتوں کو بھی کامیاب بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله
صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد. محترم سننے والے بھائیوں اور محترم سننے والی ہمشیروں، جہاں جہاں تک یہ بولنے والے کی آواز پہنچ رہی ہے وہ تمام ضرور مخاطب ہیں اور ان تک یہ بات پہنچ رہی ہے. سب سے پہلے ہم سب اللہ کے بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ہم کو ایمان والا بنایا اور ایمان کی دولت عطا فرمائی. تمام پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اگر اللہ تعالیٰ شانہ نے ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا نہ کیا ہوتا تو ہم نہ جانے کہاں کس حال میں ہوتے، کیا کر رہے ہوتے، کیا کھاتے ہوتے، کن کاموں میں ہوتے، کن کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا. لیکن اللہ نے ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا فرمایا. ایمان والی ماں کے پیٹ میں ہم نے 9 مہینے گزارے، ایمان والی ماں کا دودھ پلایا، ایمان والے باپ کے گھر میں پیدا کیا، ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا تو ہم کو اذان پڑھی گئی ہوگی. ایمان والے ہم ہیں اس لیے ہماری زبان پر اللہ کا اور اللہ کے نبی کا نام ہے. اب بھی اور ساری زندگی معمول بنائیں کہ اللہ کے اس بڑے احسان کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں گے. پھر پڑھیں ایک مرتبہ الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ آپ نے بہت بڑا احسان فرمایا، ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہم آپ کے بندے بن گئے، ہم آپ کے نبی کے امتی بن گئے. اگر یہ ایمان کی دولت ہمیں نہ ملی ہوتی، اگر ہم ایمان والے گھر میں پیدا نہ ہوئے ہوتے، نہ جانے ہماری حالت کیا ہوتی. یا اللہ اس مشکل حالت سے آپ نے ہم کو بچایا، آپ کا بڑا احسان ہے، ہمارا آپ شکر قبول فرما لیں. اور یا اللہ آپ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے میں اور عطا کروں گا. یا اللہ دیکھ لیجئے ہم آپ کے گھر میں آپ کو مخاطب بنا کر کہتے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں شکر پیش کرتے ہیں. یا اللہ آپ سن بھی رہے ہیں، یا اللہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، ہم چھپے ہوئے نہیں ہیں اور چھپے ہوں گے تب بھی آپ سے چھپ نہیں سکتے ہیں. انسانوں سے چھپ سکتے ہیں، آپ سے کوئی چھپ نہیں سکتا. یا اللہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ہمارا شکر قبول فرما لیں. یا اللہ ہم ایمان والے ہیں، ایمان والے بن کر زندگی گزاریں گے، ایمان کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، ایمان کے دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے. یا اللہ ہمیں یقین ہے کہ آپ کے نبی کی جو مبارکباد ایمان والوں کو ملی ہوگی اس مبارکبادی میں ہم شامل ہیں اور اس لیے شامل ہیں. یا اللہ آپ کے نبی نے فرمایا مبارک اس انسان کو جس انسان نے مجھے دیکھا اور ایمان قبول کیا. یا اللہ ہم اس جماعت میں ہم نہیں ہیں. پھر آپ کے نبی نے فرمایا مبارک اس انسان کو جس انسان نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا پھر بھی کہتا ہوگا میرا نبی محمد الرسول اللہ. یا اللہ آپ سن لیں، ہم اعلان کر کے کہتے ہیں ہمارا نبی محمد الرسول اللہ. اور جب ہم اعلان کر کے کہتے ہیں، نہیں اعلان نہیں، یا اللہ ہم آپ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں، ہم نے اعلان کیا آپ ہمارے اللہ ہیں. ہم آپ کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں، ہم نے اعلان کیا آپ کا نبی محمد الرسول اللہ خاتم النبیین، ہم ان کے امتی ہیں. ہم اعلان کر کے کہتے ہیں آپ کی بھیجی ہوئی کتاب سچی کتاب قرآن ہے، ہم اس کتاب کو. یا اللہ ہم اعلان کر کے کہتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ جب تک دنیا میں ہیں رہیں گے اور جب جانے کا وقت آئے گا موت ہوگی اور آپ سے ہماری ملاقات ہوگی. یا اللہ آپ سے بھی ملاقات ہوگی، آپ کے نبیوں سے بھی ملاقاتیں ہوں گی، اس لیے کہ آپ نے بھی فرمایا میرے بندے مجھ سے ملیں گے، اور آپ کے نبی نے فرمایا ہم اللہ سے ملاقات کریں گے. ہم آپ کی ملاقات بھی ہوگی قیامت کے دن اور آپ کے نبی سے بھی ملاقات ہوگی اور ہم اس کے انتظار میں ہیں. اور آپ کے نبی نے ہم سے فرمایا ہے میں جا رہا ہوں آگے اور آگے حوض کوثر پر تمہارا میں انتظار کروں گا. یا اللہ ہمارے نبی تو جا چکے ہیں، ہم بھی جب پہنچیں گے انشاءاللہ آپ کے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہم ان کے ساتھ آئیں گے اور آپ کے بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، کیونکہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم نے آپ کے نبی کو تسلیم کیا ہے، ہم نے آپ کو اپنا رب مانا ہے. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سے بہت گناہ ہوئے ہوں گے، آنکھوں سے بھی گناہ ہوئے، کانوں سے بھی گناہ ہوئے، زبان سے بھی گناہ ہوئے، ماں باپ کی نافرمانیاں بھی ہوئی ہوں گی، بیوی بچوں کی حق تلفیاں ہوئی ہوں گی، بھائیوں کے ذریعے سے بہنیں ستائی گئی ہوں گی، ایک آدمی کے ذریعے دوسرے پر ظلم ہوا ہوگا. یہ ساری باتیں تسلیم ہیں، قبول ہیں ہمیں، مگر ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ ہم نے اپنی یہ پیشانی آپ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکائی ہے، ہم نے آپ کے نبی کے علاوہ کسی اور کو نبی نہیں مانا ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں اور آئندہ بھی کہیں گے ہمارا نبی ایک ہی محمد الرسول اللہ، ہمارا رب وہی اللہ ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، بنایا، جس نے ہم کو پیدا کیا اور ہم کو پیدا کیا اور ہماری جتنی ضرورت کی چیزیں وہ ساری ضرورت کی چیزیں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی.
یا اللہ ہمارا شکر بھی قبول فرما اور ہماری توبہ بھی قبول فرما اور ہماری معافی بھی قبول فرما اور ہمارے ایمان کو مہر بھی لگا دے اور ڈکلیئر کر دے کہ ہاں یقیناً تم میرے ایمان والے بندے ہو۔ میرے بھائی، اللہ جل شانہ کے احسانات کا احساس ہر وقت انسان کو ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ دنیا میں انسانوں میں اندھے بھی ہیں، اللہ نے ہم کو اندھا نہیں بنایا۔ دنیا میں انسانوں میں بہرے بھی ہیں، اللہ نے ہم کو بہرا نہیں بنایا۔ دنیا میں انسانوں میں پاگل بھی ہیں، اللہ نے ہم کو مینٹلی پاگل نہیں بنایا۔ دنیا میں انسانوں میں جسمانی اعتبار سے طرح طرح کے آزار والے بھی ہیں، اب نارمل بھی ہیں، اللہ نے ہم کو پورا جسم عطا کیا، کوئی کمی نہیں رکھی۔ دنیا میں انسان وہ بھی ہیں جن کو بھوکا رہنا پڑتا ہے، اللہ نے ہم کو بھوکا بھی نہیں رکھا۔ دنیا میں وہ انسان بھی ہیں جو بے روزگار سڑکوں پر آتے گزارتے ہیں، اللہ نے ہم کو اس مصیبت سے بھی بچائے رکھا۔ اور دنیا میں بے شمار انسان وہ بھی ہیں جو ایمان سے محروم ہیں، اللہ نے ہم کو ایمان سے محروم لوگوں میں نہیں بلکہ ایمان والوں میں پیدا کیا۔ اور دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان سے تو محروم نہیں ہیں مگر دین سے بہت دور ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے ایمان والے ہیں ہی نہیں، حالانکہ پیدا ہوئے وہ ایمان والے کے گھر میں، دودھ پیا انہوں نے ایمان والی ماں کا، 9 مہینے انہوں نے گزارے ایمان والی کی ماں کے پیٹ میں، اور پیدا ہوئے وہ ایمان والے کے گھر میں، مگر زندگی ان کی ایسی ہے جیسے ایمان والوں کی زندگی ہوتی ہی نہیں۔ نہ ان کی زندگی میں نماز، نہ روزہ، نہ عبادت، نہ صدقہ، نہ خیر کا کام، نہ ہمدردی، کوئی چیز ان کے پاس اسلام کی نہیں ہے، نہ شکلیں ہیں، نہ خواتین ہیں تو نہ برقع۔ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے مگر ایمان کے تمام اثرات سے وہ محروم ہیں۔ یا اللہ ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں، ہم ایمان والے ہیں مگر ہیں آپ کے دین کے ساتھ جڑے ہوئے، اسی لیے تو ہم اللہ کے گھر میں جمع ہوئے۔ اگر ہم دین سے دور ہوتے تو دین کے مجلس میں نہیں آتے، اگر ہم دین سے دور ہوتے تو اللہ کا سجدہ نہیں کرتے، اگر ہم دین سے دور ہوتے تو اللہ کے نبی اپنا نبی ہونے کا اعلان نہیں کرتے۔ تو ہم ایمان والے بھی ہیں اور دین کے ساتھ ہمارا تعلق بھی ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کبھی کوتاہیاں ہوتی ہوں گی، روزے بھی رکھتے ہیں، کبھی کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، ماں باپ کی خدمت بھی کرتے ہیں، کبھی کوتاہیاں ضرور ہوئی ہوں گی، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، کبھی کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، غرض ہے کہ طرح طرح کی کمیاں کوتاہیاں ضرور ہوئی ہوں گی، مگر ہیں ہم ایمان والے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ علی نعمت الایمان، الحمدللہ علی نعمت الاسلام، الحمدللہ علی نعمت الدین، الحمدللہ علی نعمت الحق، الحمدللہ علی نعمت الوالدین، الحمدللہ علی نعمت الاولاد، الحمدللہ علی نعمت الصحت والعلم والجسم یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، جب اللہ جل شانہ نے یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں تو اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کی رضا والی زندگی اختیار کریں گے یا اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی اختیار کریں گے۔ اللہ کی رضا والی زندگی اختیار کریں گے تو دنیا بھی کامیاب ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی وہ بھی کامیاب ہوگی، اور خدا نخواستہ اگر اللہ کے ناراض کرنے والی زندگی اختیار کریں گے تو دنیا میں ہو سکتا ہے وقتی طور پر ہمیں خوشیاں ملیں لیکن آخرت ہماری برباد ہو جائے گی، جس آخرت کی فکر کے لیے مجلس منعقد کی جاتی ہے۔ اللہ کی رضا والی زندگی کسے کہتے ہیں؟ جس میں کوئی وہ حرکت نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں نماز چھوڑنے سے، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، نمازوں کی ادائیگی کریں گے۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں زکوٰۃ لازم ہوئی ہو زکوٰۃ ادا نہ کریں۔ اگر اللہ نے ہم کو مالی وسعت اتنی عطا کی ہے کہ ہم زکوٰۃ دینے والوں میں ہیں تو ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، خیرات کریں گے تاکہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں اگر جوانی میں غلط کام انسان نے کیے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں، اگر انسان نے اپنی جوانی کو غلط کاموں سے بچایا تو اللہ راضی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ راضی ہوتے ہیں۔ خاص طور پر وہ ہمارے بچے جو جوان ہیں، چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، سب ہمارے اپنے بچے ہیں۔ جن ماں باپوں کے وہ بچے ہیں وہ ماں باپ ہمارے بھائی بہن ہیں، جن ماؤں کے پیٹوں سے وہ پیدا ہوئے ہیں وہ مائیں ہماری بہنیں ہیں کیونکہ وہ کلمہ پڑھنے والی ہیں، جن باپوں کے گھروں میں وہ پیدا ہوئے وہ ہمارے بھائی ہیں کیونکہ وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو وہ ہمارے بچے جو ہمارے بھائیوں اور ہماری بہنوں کے بچے ہیں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہیں، اگر جوانی کی زندگی انہوں نے تمام برائیوں سے بچا کر کے گزاری تو اللہ راضی ہوں گے، اور اگر جوانی کی زندگی میں انہوں نے اپنی جوانی کو داغ لگایا، چاہے کسی بھی قسم کا داغ لگایا، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزوں میں غلطیاں کر رہے ہوں یا ملنے جلنے میں غلطیاں کر رہے ہوں یا تعلقات غلط جوڑے جا رہے ہوں یا اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کر رہے ہوں یا موبائلوں کا غلط استعمال کر رہے ہوں، تو سمجھ لیں ہم کو اللہ کے ناراض کرنے والی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب ہم اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کریں گے تو ان آنکھوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے، مگر اللہ چونکہ ارحم الراحمین ہے آنکھوں کے لائٹ چھینتے نہیں ہیں۔ جب بندہ نہ غلط چیزیں سنتا ہے، مثلا میوزک سنتا ہے،
دانش دیکھتا ہے، فضول خرچی کی باتیں کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے اور غلط تعلقات جوڑتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان، چاہے یہ مرد ہے چاہے عورت، چاہے لڑکا ہے چاہے لڑکی، اس نے اپنے آنکھیں غلط استعمال کی، اللہ کو ناراض کیا، اس نے اپنے کان غلط استعمال کیے، اللہ کو ناراض کیا، اس نے اپنی زبان غلط استعمال کی، اللہ کو ناراض کیا، اس نے اپنے وقت برباد کیا، اللہ کو ناراض کیا، اس نے خوشیاں محسوس کی گناہ کر کے، اللہ کو ناراض کیا، وہ چل رہا ہے یا چلا کہ کسی سے ملنے کے لیے، اللہ کو ناراض کیا، اس نے راتیں گزاری ان چیزوں میں جن سے اللہ کو ناراض ہوتے ہیں۔ تو جب بندہ اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی، چاہے مرد ہو چاہے عورت، چاہے بالغ ہو چاہے بوڑھا ہو، جب اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی گزاری جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ شانو پھر کبھی صحت چھین لیتے ہیں تو لا علاج بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں، کبھی ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود آدمی ڈپریشن اور ٹینشن اور اینزائٹی کا شکار ہوتا ہے، اور کبھی سب کچھ ملنے کے باوجود سکون چھین لیتے ہیں، کبھی سب کچھ ہونے کے باوجود گھروں میں ٹکراؤ میں پیدا ڈال دیتے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نافرمانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ شانو خوشیاں چھین لیتے ہیں، اور خوشیاں جب چھین لیتے ہیں تو گھر میں سب کچھ اللہ نے دیا ہے، عالی شان بلڈنگ ہے، گھر کے اندر تمام سہولیات کی چیزیں مہیا ہیں، اس کے باوجود اولاد اور والدین کے درمیان ٹکراؤ ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان ٹکراؤ ہوتا ہے، بھائی بھائیوں سے لڑتے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود معمولی چیزوں پر لڑتے رہتے ہیں اور اپنی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں۔ وجہ ہوتی ہے تم نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، اب اللہ تعالیٰ شانو تم کو اس مصیبت میں ڈال دیا کہ سکون کی زندگی گزار نہیں سکو گے، پیسہ بھی خوب آ رہا ہے، عیش کی ساری چیزیں جمع ہیں، کھانے پینے کی ساری چیزیں مہیا ہیں، مگر ٹینشن ہوگا، پریشانیاں ہوں گی، ٹکراؤ ہوگا، لڑائیاں ہوں گی، ایک دوسرے سے دکھ پائیں گے، ایک دوسرے کو تکلیفیں پہنچائیں گے، ظلم کرتے رہیں گے، ظلم سہتے رہیں گے، اس کے ذریعے ایک کے ذریعے سے دوسرے پر ظلم ہوگا، دوسرے کے ذریعے سے پہلے پر ظلم ہوگا، ایک کے ذریعے سے دوسرا ستایا جائے گا، اور وہ اس میں سزا ہوتی ہے کیونکہ تم نے اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی گزار رہے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ شان نے اس ذریعے سے تم کو پریشانی میں ڈال دیا۔ اس لیے ہم عہد کریں گے انشاءاللہ ہم اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی نہیں گزاریں گے۔ اور اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی کسے کہتے ہیں؟ جب انسان نماز نہ پڑھے، جب انسان روزہ نہ رکھے، جب انسان زکوٰۃ نہ دے، جب حج فرض ہوا پھر بھی حج نہ کرے اور عیاشوں پر پیسہ دولت لٹائے، جب انسان اپنے ماں باپ کی حق تلفی کرے، ان کا جو حق ہے وہ ادا نہ کرے، جب انسان اپنی بیویوں پر ظلم کرے، ان کو ستائے، جب انسان اپنی بیٹیوں پر ظلم کرے، ان کو غلط کام کروائے، جب انسان اپنے بچوں کی تربیت نہ کرے، جب نوجوان لڑکے اور لڑکیاں برائیوں میں وقت گزاریں، جب وہ خدا نخواستہ غلط تعلقات میں مبتلا ہوں، جب فیشنوں پر پیسے دولت خرچ کیے جائیں، جب عیاشوں پر پیسے خرچ کیے جائیں، جب دکھلاوا کیا جائے، جب دکاندار دکان پر بیٹھ کر کے فراڈ مال بیچے اور غلط ریٹ لگا کر کے بیچے، جب پڑوسی کو ستائے اور پر ظلم کرے، جب انسان جھوٹ بولے، جب انسان غیبتیں کرے، جب انسان شرابیں پیے، جب انسان رشوت کھائے، جب انسان ظلم کرے، جب انسان اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی بھی کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ شانو اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں، کیونکہ فیصلے اللہ کے ہاں سے ہوتے ہیں۔ اور جب بندہ نیک زندگی اختیار کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے رحمتوں کے فیصلے آتے ہیں، اور جب بندہ اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شانو کی طرف سے قسم قسم کی مصیبتیں آتی ہیں۔ دولت کے باوجود، عہدوں کے باوجود، فیسلٹیز کے باوجود انسان کو سکون نہیں، انسان کو راحت نہیں، انسان کو عافیت نہیں، کہتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا ہو گیا، اور ہوا ہوتا ہے اللہ کو ناراض کیا گیا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، ایمان کی حالت میں اعمال صالحہ کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ، اچھے اعمال سے مطلب یہ ہے اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہیں ایک ایک چیز کو پورا کیا جا رہا ہے، اللہ نے جتنی چیزیں حرام کی ہیں ایک ایک چیز سے پرہیز کر رہے ہیں، اللہ نے بندوں کے ساتھ جیسا سلوک کرنے کا حکم دیا ویسے ہی سلوک کیا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں عمل صالح۔ جو انسان ایسی زندگی گزارے کہ نہ اللہ کے حقوق کو ضائع کر رہا ہے، نہ بندوں کے حقوق کو ضائع کر رہا ہے، نہ بندوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، نہ اللہ کی حق تلفی کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں تم کو حیات طیبہ عطا کروں گا۔ حیات طیبہ کے معنی تمہارا ذہن کا بھی سکون ہوگا، گھروں میں خوشیاں ہوں گی، کھاؤ گے تو ہضم ہوگا، رات کو نیندیں آرام سے آئیں گی، ٹکراؤ نہیں ہوگا، بچوں کے حق میں دعائیں کرو گے دعائیں قبول ہوں گی، تمہارے بچے تمہارے وفادار فرما بردار ہوں گے، تمہارے شوہر تمہارے وفادار ہوں گے، تمہاری بیویاں تمہاری اطاعت شار ہوں گی، کسی سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، کیونکہ تم نے اللہ کو راضی کر رکھا ہے، اور مخلوق کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ شانو تم کو راضی رکھیں گے تم کو۔ بھائیو اگر گھروں میں خوشیاں چاہتے ہو،
اللہ کو راضی کرو خوشیاں آئیں گی. اگر صحت چاہتے ہو اللہ کو راضی کرو زندگی میں راحتوں کو ہے. اگر کاروبار کامیاب بنانا چاہتے ہو اللہ کو راضی کرو برکتوں والی روزی ملے گی. اور اگر اللہ کو ناراض کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دولتوں کا سیلاب آئے گا لیکن سکون نہیں ملے گا. راحتوں کا سیلاب، راحت کی ساری چیزیں جمع ہوں گی لیکن بیماریاں ہوں گی، ٹینشن ہوں گے، پریشانیاں ہوں گی، ٹکراؤ ہوگا اور ایک کے ذریعے سے دوسرا ستایا جائے گا، جیسے ہمارے گھروں کا ماحول اس وقت ہے. آج کا زمانہ فیسلٹیز کا زمانہ ہے. غور کریں، کیا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اتنی آسانیاں تھیں؟ یقیناً نہیں تھی. آج ہمارے پاس جتنے قسم کے کھانے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کھانوں کو سنا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں. آج ہمارے پاس جس قسم کے کپڑے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کپڑوں کو دیکھا بھی نہیں، سنا بھی نہیں. آج ہمارے گھروں میں جتنی راحت کی چیزیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا تصور بھی نہیں کیا تھا. آج کون سا گھر ہے جس گھر میں قالین نہیں ہے؟ آج کون سا گھر ہے جس گھر میں لائٹوں کا انتظام نہیں ہے؟ آج کون سا گھر ہے جس گھر میں کئی قسم کے کھانے نہیں کھائے جا رہے ہیں؟ آج کون سا گھر ہے جس گھر میں فاقے لگ رہے ہیں؟ آج ہماری سہولیات کا عالم یہ ہے کہ اپنے گھروں کے دیکھیں، پینلنگیں دیکھیں، ٹائلیں دیکھیں، قالینیں دیکھیں، لائٹیں دیکھیں، پردے دیکھیں، کپڑے دیکھیں، برتن دیکھیں، گاڑیاں دیکھیں، ٹرانسپورٹ دیکھیں، کمیونیکیشن کا سسٹم ہے، یہ سارا دیکھیں. یہ ساری سہولیات اللہ نے عطا فرمائی. اللہ کے نبی کے مبارک زمانے میں یہ ساری چیزیں تھیں ہی نہیں. جس مسجد میں اللہ کے نبی نے ساری زندگی نماز پڑھی اس مسجد میں کوئی فرش نہیں تھا. ساری زندگی آپ نے ریت میں سجدہ کیا. ہمارے نبی نے ساری زندگی کبھی صابن استعمال نہیں کیا. آج ہمارے باتھ روموں کے اندر قسم قسم کی صابنیں ہوتی ہیں. بالوں کے لیے الگ صابن ہے شیمپو، دانتوں کے لیے الگ صابن ہے پیسٹ، جسم کے لیے الگ صابن ہے، باڈی لوشن الگ ہیں، دانتوں کے لیے الگ صابن ہے، برتنوں کے لیے الگ صابن ہے، کپڑوں کے لیے الگ صابن ہے. اور اللہ کے نبی نے کوئی صابن کبھی دیکھا بھی نہیں. ایسی زندگی ہمارے نبی نے گزاری ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رات کو نماز پڑھتے تھے، سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، میں سامنے لیٹی رہا کرتی تھی، اور چونکہ میں چھوٹی عمر کی تھی مجھے نیند کا غلبہ ہوتا تھا، میں سوئی رہا کرتی تھی. جب اللہ کے نبی کو سجدہ کرنا ہوتا تھا تو اپنے ہاتھوں سے مجھے اشارہ کرتے تھے، میری ٹانگ کو یا میرے گھٹنے کو چھیڑ کر کے فرماتے تھے عائشہ پاؤں سمیٹ لو، مجھے سجدہ کرنے دو. پھر اللہ کے نبی سجدہ کرتے تھے. عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سجدہ کر کے اوپر اٹھ جاتے تھے دوسری رکعت کے لیے، میں پاؤں پھر پھیلا دیتی تھی، اس لیے کہ میں سمجھتی تھی بہت دیر کے بعد یہ دوسرا سجدہ کریں گے، تب تک میں کافی ساری نیند پھر اور لے لوں گی. اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا گھر مبارک کا حال تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس زمانے میں ہمارے گھروں کے اندر کوئی چراغ بھی نہیں تھا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے نبی کے زمانہ جتنا زمانہ گزارا ہم نے اپنے گھروں میں کبھی چراغ نہیں جلایا، ہمیشہ اندھیرے میں وقت گزارا ہے. آج تو ہمارے پاس سہولیات ہی سہولیات ہیں، راحتیں ہی راحتیں ہیں. اس لیے شکر پڑھنے کا مزاج بنائیں اور اپنے آپ کو ان تمام برے کاموں سے بچائیں جن برے کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. اللہ بے انتہا ناراض ہوتے ہیں، بے انتہا ناراض ہوتے ہیں جب کسی انسان سے کسی دوسرے انسان پر ظلم ہو، چاہے والدین کی طرف سے اولاد پر، چاہے شوہروں کی طرف سے بیویوں پر، چاہے بیویوں کے ذریعے سے شوہروں پر، چاہے بھائیوں کے ذریعے سے بھائیوں پر، چاہے افسروں کے ذریعے سے ماتحتوں پر، چاہے ملازموں کے ذریعے سے اپنے کولیگوں پر، چاہے ٹیچروں کے ذریعے سے اپنے اسٹوڈنٹ پر، اور چاہے ڈاکٹروں کے ذریعے سے مریضوں پر، چاہے وکیلوں کے ذریعے سے کلائنٹس پر، جس کے ذریعے سے دوسرے پر ظلم ہوتا ہے اللہ بے انتہا غضبناک ہوتے ہیں. کیوں غضبناک ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو میں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے بندوں پر ظلم نہیں کرنا، تم کیوں کرو گے میرے بندوں پر ظلم؟ یا عبادی میرے بندو حرمت علی الظلم، میں نے اپنے پر حرام کر رکھا ہے اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا، تم کیوں کرو گے میرے بندوں پر ظلم؟ جو باپ اپنے بیٹوں پر ظلم کرتا ہے بیٹا اس کا بیٹا بعد میں ہے، پہلے اللہ کا بندہ ہے. جو اولاد اپنے والدین کو ستا رہی ہے وہ والدین تمہارے والدین بعد میں، پہلے وہ اللہ کے بندے ہیں. جو مرد اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں وہ بیویاں تمہاری بیویاں بعد میں، پہلے وہ اللہ کی بندیاں ہیں. جو بہنیں اپنے بہنوں کو ستا رہی ہیں وہ بہنیں سمجھیں یہ پہلے نبی کی امتی ہے اور اللہ کی بندی ہے، بعد میں میری بہن ہے. جو پڑوسی کو ستا رہا ہے وہ سمجھے یہ پڑوسی اللہ کا بندہ ہے، نبی کا امتی ہے، بعد میں میرا پڑوسی ہے. جو افسر اپنے ماتحت کو ستا رہا ہے وہ سمجھے یہ ماتحت اللہ کا بندہ ہے، نبی کا امتی ہے، بعد میں میرے ماتحت ہے. ساری چیزیں بعد کی ہیں، پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے نبی کی امتی ہے. تو ہمارے ذریعے سے کسی پر کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے، ہمارے ذریعے سے کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. کردار ہمارا وہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کہیں کوئی داغ نہ رہے. یاد رکھیں اور اچھی طرح سے ذہن نہ رکھیں آخرت میں پہنچنا ہے، فکر آخرت کی مجلس ہے. آخرت میں پہنچنا ایک طرف سے اللہ تعالیٰ شان و فرمائیں گے
میرے بندے مجھے سارا معلوم ہے کس جگہ تو نے کیا کیا کیا، تو نے چھپ کر کے کیا، تو سمجھتا تھا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں دیکھ رہا تھا، مجھ سے تو چھپ نہیں سکتا تھا، مگر میں سارا دیکھ رہا تھا، تجھے کوئی پرواہ نہیں رہی، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں کیا کیا کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم نے سوچا یہاں دفتر میں جو چاہے سو کروں گا، کوئی دیکھنے والا نہیں، رات کے اندھیرے میں لائٹ آف کر کے میں جو کچھ کروں گا کوئی دیکھنے والا نہیں، میں دکان پر بیٹھ کر کے جو چاہوں گا سو کروں گا، ملاوٹ کروں گا، غلط ریٹ لگاؤں گا، غلط چیز کا کاروبار کروں گا، کوئی دیکھنے والا نہیں، میں کیا کھاؤں گا کیا پیوں گا کسی کو پتا نہیں، میں چاہے شراب پیوں چاہے ڈرگز پیوں چاہے وہ نشے کی چیزیں پیوں، کوئی دیکھنے والا نہیں، میں چاہے رات کو ویڈیو کالنگ کروں گا، کسی کو پتا نہیں، اس کو معلوم ہے جو مجھے معلوم ہے، ہم آپس میں کیا چیٹنگیں کر رہے ہیں۔ میرے بندو تم سارا کر رہے تھے، سمجھتے تھے کوئی، میں دیکھ رہا تھا سارا تم کیا کیا کر رہے ہو، تو ایک اللہ تعالیٰ شانوں کی ریکارڈنگ چل رہی ہے۔ دوسرے اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، اور دائیں طرف کا فرشتہ لکھ رہا ہے صبح سے شام تک کون سا نیک کام کیا، اور بائیں طرف کا فرشتہ لکھ رہا ہے صبح سے شام تک اس نے کون سا گناہ کا کام کیا۔ بعض اللہ کے بندے وہ ہیں کہ دائیں کندھے کا فرشتہ مہینوں تک چاہتا ہے مجھے تھوڑی دیر کے لیے آرام ملے، مگر آرام نہیں ملتا، کیونکہ وہ نیکیوں کی زندگی گزر رہی ہے، اور وہ مسلسل لکھتا رہتا ہے۔ شام کو بہی خاتہ مکمل ہوتا ہے، فرشتہ روانہ ہو جاتا ہے، رات کے لیے فرشتہ آتا ہے، اور بائیں کندھے کا فرشتہ انتظار میں رہتا ہے، اگر کبھی گناہ کرے گا تو لکھوں گا۔ اولاً تو گناہ کرتا ہی نہیں ہے، اور اگر گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ کرتا ہے، تو بائیں کندھے کے فرشتے کو لکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے۔ اب شام کو فرشتہ کہتا ہے تمہارا کھاتا کہاں پہنچا، دائیں کندھے والا فرشتہ کہتا ہے میرا کھاتا بھر چکا ہے، پھر بائیں کندھے والا فرشتہ کہتا ہے شکر ہے میرا کھاتا بالکل خالی ہے، ایک صفحے کی ایک سطر بھی میں نے گناہ کی نہیں لکھی، اس سے کچھ گناہ ہو گیا تھا مگر اس نے فوراً توبہ کر لی، اس لیے میں کچھ بھی نہیں لکھوں گا۔ تو بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں، ان کے بائیں کندھے کا فرشتہ لکھ لکھ کر تھک جاتا ہے، اور دائیں کندھے کا فرشتہ انتظار میں رہتا ہے، کبھی کوئی نیکی کرتا میں لکھ لیتا، مگر یہ کبھی کچھ نہیں کرتا۔ اور بائیں کندھا کا فرشتہ جو ہے وہ لکھ لکھ کر تھک جاتا ہے، اور صبح سے شام رات، حتیٰ کہ رات کے اندھیرے میں بھی چونکہ گناہ ہو رہا ہے وہ رات کو بھی لکھتا رہتا ہے، بس صرف اسے چھٹی ملتی ہے تب جب انسان باتھ روم چلا جائے، وہاں فرشتہ اندر نہیں آتا، مگر آج تو باتھ روم کے اندر بھی گناہ ہوتے ہیں، موبائل ساتھ لے جائیں گے، وہاں سے چیٹنگیں کریں گے، اور وہاں میوزک سنیں گے، اور وہاں طرح طرح کی۔ تو میرے بھائی ہمیں آخرت میں پہنچنا ہے، ایک طرف سے اللہ تعالیٰ شانو تمام اعمال کو دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے دل کے اندر کے حالات سے بھی واقف ہوں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، میں نے اس انسان کو پیدا کیا، میں جانتا ہوں اس کے دل میں کہاں کیا خیال گزر رہا ہے۔ انسان کو بعد میں پتا چلتا ہے دل میں کیا آیا، اس سے پہلے اللہ کو معلوم ہوتا ہے اس کے دل میں کیا۔ للہ ما فی السماوات ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم باللہ، تم کسی چیز کو ظاہر کرو اس کا بھی میں حساب لوں گا، اور اگر تم چھپا کر کے رکھو گے اور یہ سمجھو گے کسی انسان کو پتا نہیں چل رہا ہے، میں اس کو بھی جانتا ہوں، میں اس کا حساب بھی لوں گا۔ دوسرا فرشتوں کو طے کر دیا، اللہ فرما رہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب، تم ایک لفظ زبان سے نکالو گے دائیں یا بائیں فرشتہ فوراً نوٹ کر لے گا، تم ایک حرکت بھی کرو گے دائیں یا بائیں فرشتہ فوراً نوٹ کر لے گا۔ اور تیسرے، جس جگہ بیٹھ کر انسان جو کرتا ہے، چاہے وہ کسی جگہ بیٹھ کر خدا نخواستہ شراب پیے، کسی جگہ بیٹھ کر غلط میں میٹنگ کرے، کسی جگہ بیٹھ کر کے جوا کھیلے، کسی جگہ بیٹھ کر کے کوئی اور غلط کام کرے، وہ جگہ ریکارڈ کر لیتی ہے کہ اس جگہ فلانے بندے نے فلانے غلط کام کیا ہے، شراب پی ہے، ناجائز تعلقات جوڑے ہیں، رشوت کھائی ہے، میٹنگ کی ہے، پلان بنایا ہے، ناحق قتل کیا ہے، یا کوئی اور برائی کا کام کیا ہے، تو وہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی یا اللہ اس جگہ فلانے نے سجدہ کیا تھا وہ نمازی ہے۔ زمین کا دوسرا ٹکڑا کہے گا یا اللہ اس جگہ فلانے و فلانے کی غلط ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے یہ باتیں یہاں کی تھی، تو زمین بھی گواہ بن رہی ہے۔ اور آخری بہت بڑا گواہ انسان کا یہ جسم ہے، یہ جسم اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس جسم کی ایک ایک چیز، ایک ایک عضو، ایک ایک نعمت اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ایک چیز بھی کم ہو جائے انسان کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اگر اللہ نے ناخن پیدا نہ کیے ہوتے تو ہم کو کھجلانے کے لیے لکڑیاں ساتھ رکھنی پڑتی، اگر اللہ تعالیٰ شاہ نے آنکھ کے اوپر کور پیدا نہ کیا ہوتا تو ہم اپنی آنکھ کا حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔ اس جسم میں جو کچھ انسان کو چاہیے تھا وہ سارا اللہ تعالیٰ شاہ نے عطا کیا، اور مانگے بغیر عطا کیا۔ انسان کو نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں مجھے دیکھنے کے لیے آنکھ ہونی چاہیے اور آنکھ کے اوپر کور بھی ہونا چاہیے۔ اللہ نے آنکھ بھی دی ہے اور آنکھ کی حفاظت کے لیے کور بھی دیا ہے، اور وہ کور جو ہے وہ اللہ کے فیصلے سے کام کرتا ہے، انسان کے ارادے میں کوئی دخل نہیں۔ اللہ نے سننے کا سسٹم بنایا اور سننے کے لیے جو کچھ ہونا چاہیے وہ سارا مہیا کر دیا۔
فضا میں ہوا آنی چاہیے تاکہ انسان سن سکے. اگر فضا میں ہوا نہیں ہوگی انسان کی آواز پہنچے گی نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ہم فضا سے باہر نکل جائیں گے وہاں کوئی آدمی دوسرے کی آواز نہیں سنتا ہے. تو کان بھی دیے, سننے کا سارا سسٹم دیا, غرض ہے کہ ساری باڈی دی, دماغ دیے, دماغ کے اندر جو کچھ ہونا چاہیے وہ سارا دیا, آنکھیں دی, آنکھوں کے اندر جو کچھ ہونا چاہیے وہ سارا دیا, کان دیے, کان کے اندر جو کچھ ہونا چاہیے وہ سارا, زبان دی بولنے کے لیے, یہ بولتی بھی ہے, چکتی بھی ہے, کھانے کا ہضم کرنے کے لیے پانی بھی نکالتی ہے, وہ سارے کام یہ کر رہی ہے. یہ جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. استعمال کرتا ہے انسان, مگر جس چیز میں استعمال کرتا ہے یہ جسم سارے کو ریکارڈ کر لیتا ہے. گویا اللہ نے اس آنکھ کو فرمایا دیکھنا تم وہ جو یہ دکھائے گا, اور جو یہ دکھائے گا وہ ریکارڈ کر لینا, تاکہ میرے سامنے بتا سکو تم کہ یا اللہ اس نے مجھے کہاں کہاں استعمال کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان مجھے گارنٹی دے گا دو چیزوں کے بارے میں, ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا, میں اسے گارنٹی دیتا ہوں وہ میرے ساتھ جنت میں آئے گا. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی 6 چیزوں کے بارے میں گارنٹی دے گا, ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا, میں اسے گارنٹی دیتا ہوں وہ میرے ساتھ جنت میں آئے گا. ان 2 چیزوں میں سے ایک چیز ہے زبان. یہ انسان کا جسم جو ہے, یہ انسان کا جسم اللہ کا بنایا ہوا ہے, اور ساتھ میں ریکارڈر بھی ہے, اور ریکارڈر ہے اسے ساری چیزیں ریکارڈ کر رہا ہے. اس ہاتھ سے ہم جو کچھ کریں گے یہ ہاتھ ریکارڈ کر رہا ہے, قیامت کے دن گواہی دے گا. اگر ہم نے کسی نامحرم کو اس ہاتھ سے ٹچ کیا تو یہی ہاتھ گواہی دے گا. اس ہاتھ سے غلط پیسہ پکڑا یہی ہاتھ گواہی دے گا. اس ہاتھ سے غلط سائن کیا یہی ہاتھ گواہی دے گا. اس آنکھ کا غلط استعمال کیا یہی آنکھ گواہی دے گی. یہ پاؤں غلط راستے کی طرف چلے یہی پاؤں گواہی دیں گے. اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. وہ دن تم یاد رکھنا جس دن تمہارے پاؤں گواہی دیں گے, تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے, اور وہ تمہاری زبان گواہی دے گی. جس زبان کے ذریعے سے تم نے کیا 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 ہوگا وہ ساری زبان گواہی دے گی, اور تم انکار نہیں کر سکو گے. بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری یہ کھال بھی گواہی دے گی, اور کھال سارا ریکارڈ کرے گی. مثلا خدا نخواستہ نامحرم مرد اور نامحرم عورت نے اپنا جسم ٹچ کیا, یہ ٹچنگ کے نتیجے میں ان کو وقتی طور پر مزہ آیا ہوگا اور وقتی طور پر انہوں نے لطف اٹھایا ہوگا, مگر یہی کھال گواہی دے گی قیامت کے دن, اور وہ دونوں کی کھالیں گواہی دیں گے دونوں کے حق میں کہ اللہ اس نے یہ کیا تھا, اس نے یہ کیا تھا. اس وقت انسان چاہے گا میری یہ کھال نہ بولے, اور چپ کرانے کی کوشش بھی کرے گا مگر چپ کرا نہیں سکے گا. اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وما کنتم تستطيعون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم. تم پردہ نہیں کر سکو گے اپنے جسم سے, جو جسم تمہارے ساتھ ساتھ ہے یہ سارا ریکارڈ کر رہا ہے. تو اللہ کے ہاں ریکارڈنگ الگ ہو رہی ہے, فرشتوں کے ہاں ریکارڈنگ الگ ہو رہی ہے, زمین الگ ریکارڈنگ کر رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انسان کا یہ جسم سارا ریکارڈ کر رہا ہے. 4 جگہ ریکارڈنگ چل رہی ہے, اور اس ریکارڈنگ کا ہم انکار نہیں کر سکیں گے. قیامت کے دن جو ہی پہنچیں گے جسم الگ گواہی دے گا, فرشتے الگ دستاویز پیش کریں گے, اللہ اپنے علم کے مطابق الگ فیصلہ کرے گا. اس لیے ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم زندگی ویسی نہیں گزاریں گے جس کے نتیجے میں یہ 4 گواہ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں اور ہم پچھتانے لگیں. اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں تم ظالم قیامت کے دن اپنی انگلیوں کو کاٹو گے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ, جس دن تم ظالم, کیونکہ تم نے ظلم کیا ہوگا. کیا ظلم کیا ہوگا؟ میں نے تم کو سچا دین دیا تھا, تم اس پر چلے نہیں. میں نے تم کو صحیح جوانی دی تھی, تم نے اس کا غلط استعمال کیا. میں نے تمہیں صحت دی تھی, تم نے ڈرگز کر کے, بدکاریاں کر کے, برے کام کر کے صحت کو برباد کیا. تم ظالموں نے اپنے پر ظلم کر رکھا ہوگا, اپنا کیریکٹر برباد کیا, اپنی صحت برباد کی, اپنے ایمان کو نقصان پہنچایا, ایمان والی اخلاق والی زندگی نہیں گزاری, تو تم ظالم ہو. تو تم ظالم اپنی انگلیوں کو کاٹو گے اور افسوس کرو گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ویوم, وہ دن یاد رکھنا, یا عبد, کاٹو گے تم ظالم, اعلیٰ یدہی, اپنی انگلیوں کو, سدو تجو یاد یمزو توئی پنن اتھن سے پیو. وہ دن یاد رکھنا جس دن تم اپنی انگلیوں کو کاٹو گے اور حسرت کے ساتھ کہو گے ہم نے نبی کی بات کیوں نہیں مانی, اور ہم نے یہ گناہوں والی زندگی کیوں گزاری. میری فلاں کے ساتھ دوستی تھی, میرے دوستوں نے مجھے برباد کیا, میری سہیلیوں نے مجھے برباد کیا, مجھے فلانے کے ذریعے سے خرابی ہو گئی. میرے بھائیوں, دنیا میں کوئی انسان برائیوں والا بن کر نہیں آتا ہے, یہ تو برائیوں والوں کے ساتھ رہتا تو برائیاں آتی ہے. بیٹی بگڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے, جب وہ سہیلیوں کے ساتھ رہتی ہے تو بگڑی ہوئی سہیلیاں اس بیٹی کو بھی بگاڑ دیتی ہیں. لڑکا بگڑا ہوا نہیں ہوتا ہے, لیکن جب وہ بگاڑ والی کمپنی میں اور بگاڑ والے فرینڈشپ میں پہنچتا ہے تو وہاں جا کر کے برباد ہو جاتا ہے. انسان رشوت خور نہیں ہوتا ہے, لیکن جب دفتر کا ماحول رشوتوں کا ہوتا ہے یہ بھی چاہتا ہے میں بھی رشوت خور کا, تو دوسروں انسان بگڑا ہوا نہیں ہے, لیکن قیامت کے دن افسوس کرے گا یا اللہ
مجھے حسرت ہے، میں نے یہ یوٹیوب کیوں چلایا تھا، اس نے مجھے خراب کر دیا۔ یا اللہ یہ میں نے فیس بک چلایا تھا، اس نے مجھے برباد کر دیا۔ یا اللہ میں نے یہ انسٹاگرام چلایا تھا، اس نے مجھے برباد کر دیا۔ یا اللہ میں فلانی سہیلی کے ساتھ اٹیچ رہی اور اس کی وجہ سے میں تباہ ہو برباد ہو گئی۔ یا اللہ مجھے فلانے دوستوں نے خراب کر۔ پھر بعد میں کیا کہے گا بندہ؟ یا اللہ جن کے ذریعے سے میں برباد ہوا وہ مجھے دکھا دے وہ کہاں ہیں، میں پاؤں سے ان کو روندوں گا جنہوں نے مجھے برباد کیا۔ وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا، ہم پاؤں سے ان کو رو دیں گے۔ یہ تو ہے منظر ایک، اور دوسرا منظر یہ ہے کہ میرے بھائی اللہ بہت رحیم ہے، بہت ارحم الراحمین ہے، اور اس لیے آج تک اللہ نے ہمارا ایکشن نہیں لیا۔ آنکھیں اب تک کتنی مرتبہ غلط استعمال ہوئی ہوں گی کوئی شمار نہیں، پر اللہ نے سزا نہیں دی۔ سزا دی ہوتی تو ہماری آنکھوں کی لائٹ چھن چکی ہوتی۔ ہم نے اپنی جوانی میں کتنے غلط کام کیے ہوں گے کوئی شمار نہیں، اللہ فوراً ایکشن نہیں لیتے ہیں۔ اگر ایکشن لیا ہوتا تو ہم اس خوبصورت جوانی کے ساتھ آج نہیں ہوتے۔ ہم نے اپنی زبانوں کا غلط استعمال کب کتنا کیا کسی کے پاس حساب نہیں ہے، اور اللہ ہے آج تک ہماری زبان کی بولنے کی طاقت نہیں چھینی ہے، کیونکہ اللہ ارحم الراحمین ہے۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین فرما رہے ہیں، اے میرے نبی میرے بندوں کو اطلاع پہنچا دیجئے، مجھ سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ نبی عبادی میرے بندوں کو خبر سنا دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں ہی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں انی لغفار لمن تاب، جو بھی توبہ کرے گا میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے زیادہ معاف کرنے والا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اور ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ شاہ نے بہت ہی عجیب بات فرمائی۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے بندو میں نے اپنے ذمے آرڈر کر رکھا ہے، میں نے اپنے لیے لکھ کر کے رکھا ہے کہ رحم کرنا ان بندوں پر، اگر ان سے غلطی ہو جائے اور معافی مانگے تو سزا مت دینا، رحم کرنا۔ کاتب ربکم، تمہارے رب نے اپنے ذمے لکھ کر رکھا ہے، اور رحم کرنا بندوں پر۔ ہمارا اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے لیے لکھ کر رکھا ہے بندوں پر رحم کروں گا۔ تم بھی تو سوچو کہ ہمارا رب کتنا ارحم الراحمین ہے، اور یقیناً ہمارے رب کے ارحم الراحمین کا ثبوت ہم خود ہیں۔ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم میں سے کسی کو یاد نہیں کب کیا 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 ہے، اللہ نے سب پر پردہ رکھا ہے۔ کسی کو یاد نہیں کہاں کیا کیا کھایا ہے، اللہ نے سب پر پردہ رکھا ہے۔ کسی کو یاد نہیں ہے چیٹنگ کہاں کن کن کے ساتھ کی ہے، اللہ نے سب پر پردہ رکھا ہے۔ کسی کو یاد نہیں، کچھ یاد ہے، بہت سارا بھول گیا۔ کتنی تعداد میں کیا ہوگا، یا ہم میں سے کسی کو یاد نہیں آج تک نمازیں کتنی مرتبہ چھوڑی۔ جو نماز اللہ کے نبی کو ایک دن کے لیے بھی معاف نہیں ہوئی، وہ نمازیں ہم سے نہ جانے کتنی مرتبہ چھوٹی ہوں گی، پر اللہ نے سزا نہیں دی۔ اور ہم میں سے کسی کو یاد نہیں نمازیں ہم نے پڑھی مگر بے دھیانی کے ساتھ پڑھی، خشوع کے ساتھ نہیں پڑھی، کھڑے تھے اللہ کے سامنے سوچتے تھے کہیں اور۔ ہم میں سے کسی کو یاد نہیں، پر اللہ نے پھر بھی سزا نہیں دی۔ ہم میں سے کسی کو یاد نہیں کتنی مرتبہ غلط چیزیں کھائی ہیں، غلط چیزیں پی ہیں، کن کا پیچھا کہاں کیا ہے، راتوں کے تنہائیوں میں کیا کیا ہے، مالز میں جا کر کے کیا کیا غلطیاں کی ہیں، ڈانس کہاں دیکھا ہے، کہاں لڑکیوں کا پیچھا کیا ہے، کہاں لڑکوں کے ساتھ دوستیاں کی ہیں، کہاں یہیں سے فون کیے ہیں۔ یہ ساری غلطیاں کس نے کہاں کی ہیں، سب پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے رسوا بھی نہیں کیا، کسی کو سزا بھی نہیں دی۔ یہ ارحم الراحمین نہیں تو اور کیا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ برداشت کوئی نہیں کرتا۔ ما احد اصبر من اللہ، بیٹا غلطی کرتا ہے ایک مرتبہ دو مرتبہ چند مرتبہ والدین معاف کر دیتے ہیں، بعد میں وہی شفقت کرنے والے والدین کہتے ہیں بیٹا کاش تو پیدا نہ ہوا ہوتا۔ وہ ماں جو ماں دن میں 10 مرتبہ بچے پہ کہتی ہے میں تجھ پر قربان جاؤں، میری جان تجھ پر فدا ہو جائے، میں گبرا اور بلگے بلائی تو لگے رد چھپے، وہ ماں جو دن میں 10 مرتبہ کہتی ہے میری جگر اور میری جان، جب یہ بیٹا بار بار نافرمانی کرتا ہے وہی شفقت کرنے والی ماں کہتی ہے کاش میں نے تجھے جنا نہ ہوتا، کاش تو مجھے بے پیٹ سے پیدا نہ ہوا ہوتا، کاش میں بے اولاد ہوتے مگر تجھ جیسا بیٹا نہ ہوتا۔ یہ شفقت کرنے والی ماں یہاں تک پہنچتی ہے، شفقت کرنے والا باپ یہاں تک پہنچتا ہے، مگر اللہ نے ہم کو کبھی نہیں کہا افسوس میں نے تجھے کیوں پیدا کیا۔ اللہ نے ہم کو کبھی نہیں کہا نکل جاؤ میری زمین، باپ تو کہتا ہے نکل جا میرے گھر سے، تو میرا بیٹا نہیں ہے، اللہ کبھی نہیں کہتا نکل جا میری زمین سے، تو میرا بندہ ہے ہی نہیں۔ گنہگار کو بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میرے ہو، تم کتنے گنہگار ہو پھر بھی میرے ہی ہو، میں نے تم کو بنایا، میں ہی تمہیں کھلا رہا ہوں، میں نے تو تمہارا یہ جسم بنایا، اس جسم کے ہر چیز میرے، تو جس آنکھ سے دیکھتا ہے وہ میں نے بنائی ہے، جس آنکھ سے تو مجھے ناراض کر رہا ہے اس آنکھ کی روشنی میں چھین نہیں رہا ہوں، جس کان سے تو مجھے ناراض کر رہا ہے
اس کان کے سننے کی طاقت میں تجھ سے نہیں چھینتا ہوں. جن میری پیدا کی ہوئی چیزیں کھا کر، میرا پیدا کیا ہوا ڈرائی فروٹ کھا کر، میرا پیدا کی ہوئی طاقتور چیزیں کھا کر تو جوان طاقتور بنتا ہے، اور طاقتور بن کر پھر مجھے ناراض کرنے والی زندگی اختیار کرتا ہے. میں پھر بھی تجھے سزا نہیں دیتا ہوں، حالانکہ میں سزا دے سکتا ہوں. میں ارحم الراحمین نہیں تو اور کیا ہوں. یقیناً ہمارا رب ارحم الراحمین ہے، یقیناً ہمارا رب ارحم الراحمین ہے. کوئی شک نہیں اس میں، کوئی شک نہیں اس میں. جتنا اس نے دیا ہے ہمارے مانگے بغیر دیا ہے. جتنا ہم کو عطا کیا ہم نے سے کسی نے نہیں مانگا تھا یا اللہ ایمان دینا، میں ایمان کے محروم گھر میں پیدا نہیں ہونے والا ہوں، اللہ ایمان کے گھر میں پیدا کیا. ہم میں سے کسی نے نہیں مانگا تھا یا اللہ یہ خوبصورت جوانی مجھے دینا، اللہ نے ساری خوبصورت جوانی دے دی مانگے بغیر. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تو تم کو وہ سب کچھ دیا جس کی تمہیں ضرورت ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں تھا تمہیں کیا کیا چاہیے تھا، وہ تو سارا میں نے تم کو مہیا کر دیا. اور زندگی گزارنے کے لیے جو سورسز چاہیے، ہوا، پانی، غذا، ہیٹنگ، موسم، پھل، سبزیاں، اور سبزیوں کے اندر اور پھلوں کے اندر وٹامن، وہ ساری چیزیں میں نے مہیا کر دی ہیں تاکہ تمہارے جسم کی ایک ایک ضرورت پوری ہو جائے. تمہارے باڈی کو ضرورت ہے طرح طرح کے وٹامنز کی، میں نے پھلوں میں، سبزیوں میں، اناجوں میں ساری چیزیں رکھی. تمہاری باڈی کو ضرورت ہے پروٹین کی، کیلشیم کی، پوٹاشیم کی، آئرن کی، اور کن کن چیزوں اور 20 قسم کے وٹامن کی ضرورت ہے، میں نے ساری چیزیں مہیا کر دی ہیں تاکہ یہ ساری تمہاری باڈی میں پہنچیں اور تم سے فائدہ اٹھاؤ. اور ساری چیزوں میں مزہ بھی رکھ دیا، اور اس مزے میں تم کو پریشانی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ مجھے معلوم تھا تم ایک ہی قسم کی چیز کھا کھا کر تنگ آ جاؤ گے. بنی اسرائیل من و سلوہ کھا کر تنگ آ گئے تھے. میں نے چیزیں الگ الگ بنائی، شکلیں الگ بنائی، ذائقے الگ بنائے، ٹیسٹ الگ بنائے، فائدے الگ بنائے تاکہ میرے بندے کھاتے کھاتے تنگ نہ آ جائیں. تم آج ایک قسم کی سبزیاں کھاتے ہو، کل کو دوسری قسم کی سبزیاں کھاتے ہو، ایک میں ایک قسم کا فائدہ ہے، دوسرے میں دوسرے قسم کا فائدہ ہے. اللہ فرماتے ہیں میں ہی تو تمہارا رب ہوں، تم کیوں نہیں مانتے ہو. ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے تمہارا رب جس نے یہ سب کچھ تمہیں دیا. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، میں نے تمہیں پیدا کیا تم مانتے کیوں نہیں. وہ ارحم الراحمین ہمارا رب جس کے پاس ہمیں پہنچنا ہے، اور جب پہنچیں گے تو اپنی ساری زندگی اللہ کے سامنے پیش کریں گے. وہی نام ہے آخرت. فکر آخرت کے معنی یہ ہیں کہ ہم اس دنیا کو آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کریں گے. غلطیاں ہوئی ہیں، مایوس نہیں ہونا ہے. اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، کس نے انسان سے کتنی غلطیاں ہوئی ہوں گی، مایوس کبھی نہیں ہونا. مایوس وہ ہو جائے جس کا خدا کہتا ہو میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارا خدا وہ نہیں. ہمارا اللہ کہتا ہے میرے بندو تم ایک ہی دن میں اگر 70 مرتبہ ایک ہی غلطی کرو گے پھر معافی مانگو گے، میں پھر بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شان روزی کو بند کر دیتے ہیں، صحت چھین لیتے ہیں، مگر معافی کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتے ہیں تب تک جب تک موت آ جائے. موت کے آخری مرحلے تک اللہ تعالیٰ شان کی معافی کا دروازہ کھلا رہتا ہے. اور کبھی اللہ تعالیٰ شان کیا فرما کہ جناب 100 بوڑھے توبہ کریں گے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، مگر اگر ایک جوان توبہ کرے گا ان 100 بوڑھوں کی توبہ سے زیادہ خوشی مجھے اس وقت ہوتی ہے جب ایک جوان توبہ کرتا ہے. اس لیے آج ہم اس مجلس میں ہیں، ایک طرف سے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں، دوسری طرف سے توبہ کریں، اور تیسری طرف سے عہد کریں گے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کے لیے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، رمضان آئے گا روزے رکھیں گے، اللہ نے مال عطا کیا ہے صدقہ اور خیرات کریں گے، فضول خرچیاں نہیں کریں گے، ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کریں گے، ان کو راحت پہنچائیں گے، ماں باپ کی وفات ہو گئے تو ایثار ثواب کریں گے، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے اگر زندہ ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ اتنا بہتر سلوک کریں گے کہ بیویاں کہنی چاہیے یا اللہ اس سے بہتر شوہر مجھے نہیں مل سکتا ہے. بہنوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کریں، بہنیں کہنی چاہیے جیسا ہمارا بھائی ہے ایسا اللہ ہر ایک کو بھائی عطا کر دے. اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کریں، ایسا نہ ہو کہ بیٹیاں کسی غلط راستے پر چل پڑی ہوں اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے گا. اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کریں اور بہتر جگہ پر رشتے کریں، اور ساتھ میں شادی بیاہ کے تمام غلط رسموں کو بند کر دیں، اور خصوصاً نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جن غلط راستوں کی طرف چل رہے ہیں اس سے اپنی زندگی کو بچاؤ. اگر تم اس بدکاری اور بے حیائی سے نہیں بچے تو اللہ تعالیٰ سے یہ برداشت نہیں کرتے ہیں. حدیثوں میں موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بہت زیادہ باغیرت ہوں، اللہ سے زیادہ باغیرت کوئی نہیں ہے. غیرت کا مطلب ہوتا ہے جنسی معاملات میں غلطی کرنا، جنسی معاملات کی غلطی پر جو انسان کو غصہ آتا ہے اس کو غیرت کہتے ہیں. جیسے باغیرت مرد کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ میری بیوی غلط راستے کی طرف جائے، باغیرت بھائی برداشت نہیں کرے گا کہ میری بہن کسی غلط راستے کی طرف چلے، باغیرت باپ برداشت نہیں کر سکتا ہے میری بیٹی کسی اجنبی کے ساتھ رابطے میں رہے. یہ غیرت کا نام ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تمام انسانوں کے اندر جتنی غیرت ہے اس سے کہیں زیادہ غیرت میرے اندر ہے. جب میں دیکھتا ہوں فلاں مرد بدکاری میں، فلاں عورت بدکاری میں برداشت نہیں کرتا اس کی. تو اس لیے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں، خصوصاً ہماری بیٹیاں اور وہ بیٹیاں جو گھروں سے باہر ہیں، چاہے وہ پڑھنے کے لیے جا رہی ہیں، چاہے گھومنے کے لیے جا رہی ہیں، چاہے وہ کہیں ہاسٹلوں میں ہیں، چاہے وہ کسی جگہ پر پہنچ رہی ہوں. اپنی عصمتوں کی حفاظت کرو اور اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں. ہر خاتون اپنے ذہن میں رکھے کہ محرم مردوں کے علاوہ کسی مرد پر کوئی اعتماد نہیں. کوئی مرد کتنی محبت کی باتیں کہے، کتنی پیار کی باتیں کہے، اس کے پیچھے شیطان چھپا ہوا لازماً ہوتا ہے. جب کوئی مرد تمہیں کہے گا کہ تمہیں کوئی ضرورت ہوگی مجھ سے کہنا، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، تم مجھے بہت پیاری لگتی ہو، اور اگر کسی پریشانی ہو مجھ سے ضرور کہنا، اور میں تو سمجھ جاؤ اس کے پیچھے شیطان بول رہا ہے. آج کا زمانہ وہ ہے، اب تو محرموں پر بھی اعتماد کرنا مشکل ہے. ہمارے سامنے تو واقعات آ رہے ہیں جس میں وہ واقعات ہیں جن کو یہاں بولنا انتہائی مشکل ہے. والدینوں کے متعلق، باپوں کے متعلق، بھائیوں کے متعلق، ماموں کے متعلق، چچاؤں کے متعلق، چچیرے بھائیوں کے متعلق. اپنی عصمتوں کی حفاظت کرو اور اسی میں ہماری کامیابی ہے. میرے بھائیوں، ہم اس مجلس میں ہیں، ایک تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں گے اور دوسرے توبہ کریں گے. اور توبہ کریں گے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اپنا دروازہ کھولے ہوئے انتظار میں ہے. آئے میرے بندے میری طرف، میں ان کے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ فرمائے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہ جن کے بارے میں تم سمجھتے ہو وہ فلانا گناہ کہاں مجھے اللہ معاف کرے گا کسی کو پتا نہیں، اللہ فرمائے میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے آج تک تجھ پہ پردہ رکھا، تو کیوں مایوس ہوگا؟ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اللہ کی نعمتوں پر شکر پڑیں گے، اپنے گناہوں پہ معافی مانگیں گے اور اگلی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے عہد کریں گے. اور عہد کرنے کے ساتھ پھر اس مجمع عام میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی ضرورتیں پیش کریں گے. اور اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں میرے بندو مجھ سے مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں. ادعونی استجب لکم. تو 4 قسم کی دعائیں میں آئیں گی. نمبر 1 اللہ کی نعمتوں پر شکر پڑھیں گے. نمبر 2 اپنے گناہوں پر معافی مانگیں گے اور توبہ کریں گے. نمبر 3 زندگی کو صحیح گزارنے کا عہد کر کے اٹھیں گے. اور صحیح گزارنے کا مطلب کیا ہوگا؟ تمام چیزیں صحیح کریں گے، اپنے گھر کا ماحول صحیح کریں گے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، اپنے وقت کو غلط استعمال نہیں کریں گے. خصوصاً میں بار بار عرض کر رہا ہوں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنی ایمان کی، اپنے کردار کی اور اپنی صحت کی حفاظت کریں، اپنے وقت کی حفاظت کریں، اپنا وقت غلط کاموں میں خرچ مت کریں، اپنی صحت کو برباد مت کریں، وہ چیزیں جو صحت کو نقصان پہنچانے والی وہ نہ کریں، اور اپنے کیریکٹر کی حفاظت کریں. اور کیریکٹر کی حفاظت کرنے کے لیے جن جن چیزوں سے تمہیں بچنا ہے، لو افیئرز، ڈرگز، فیشن، فضول خرچی، ڈانس، میوزک، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور ان تمام جگہوں سے جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ جن جگہوں پہ جانے سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہوں گی یا نوجوان لڑکوں کے اور لڑکیوں کے متعلق ہیں. اور اپنے گھروں کا ماحول ٹھیک کریں. اپنے دفتروں میں جو کام ہے ڈیوٹیاں پوری دیں اور رشوت بالکل نہ لیں. دکانداری کر رہے ہوں تو کسٹمروں کے ساتھ بہتر سلوک کریں اور کسی کسٹمر کو دھوکہ نہ دیں، نہ غلط ریٹ لگائیں، نہ خراب شدہ مال بیچیں، نہ ڈپلیکیٹ مال اوریجنل کے نام پر بیچیں. وہ تاجر بنیں جن تاجروں کو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یہ تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے. تو توبہ کریں گے اور توبہ کرنے کے ساتھ عہد کریں گے، اپنی زندگی اچھی سے اچھی گزاریں گے اور جتنی ہم میں سے ہر ایک کو ضروریات ہیں وہ ضروریات اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے. ہمارے نبی نے تو فرمایا ہے اگر تمہارا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگنا. ہم سمجھتے ہیں میرے پاس سورس ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس عہدہ ہے، میرے پاس یہ ہے لہذا میں اپنا مسئلہ حل کروں گا. یاد رکھیں مخلوقات کے ذریعے مسئلہ تب حل ہوگا جب اللہ کا فیصلہ آئے گا. پہلے اللہ سے مانگو بعد میں مخلوقات سے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر تمہارا تسمہ ٹوٹے گا وہ بھی اللہ سے مانگنا، بعد میں کوشش کرنا تسمہ کہاں سے خریدو گے، مگر پہلے اللہ سے مانگنا. تو ہمارا اپنا معاملہ ٹھیک. میرے بھائیو الحمدللہ علی نعمت الایمان، الحمدللہ علی نعمت الاسلام. ایک شکر، معافی مانگنی ہے تمام اپنی غلطیوں کی اور ارادہ کرنا ہے زندگی کو صحیح گزارنے کا اور اس کے ساتھ اپنی ساری ضرورتیں اللہ کے بارگاہ میں پیش کرنی ہے. اور ارادہ یہ کرنا چاہیے کہ ہم تمام اپنے تمام بھائیوں کے لیے دعائیں کریں گے. تو ضابطہ یہ ہے جب بندہ دوسروں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اللہ سے مانگتا ہے اللہ فرماتے ہیں اس کی ضرورت میں بعد میں پوری کرو گے، تیری پہلے کرو گا، کیونکہ تو نے ان کی میرے بندوں کے لیے مانگا، ان کی بعد میں تیری پہلے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول کون کون سی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا دعا الغائب. دعا الغائب کے مطلب جب دوسروں کے متعلق تم دعائیں کرو گے ان کو پتہ نہیں میرے لیے یہ دعا کر رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں میرے اس بندے کے لیے تو نے دعا کی، تیری دعا پہلے قبول کروں گا.
یقین رکھنا، اور کبھی خیال نہیں کرنا چاہیے میں بہت گنہگار ہوں، میرا اللہ کہاں سنے گا. نہیں، اللہ ہر ایک کا اللہ ہے، وہ تو ہر ایک کا اللہ ہے، وہ تو نبیوں کا بھی اللہ ہے، ولیوں کا بھی اللہ ہے، اور گنہگاروں کا بھی اللہ ہے. ولی بھی اسی کے بندے ہیں، گنہگار بھی اسی کا بندہ ہے. بلکہ کبھی کبھی تو گنہگار کے ساتھ اللہ کا زیادہ پیار ہوتا ہے، کیونکہ اس کو خیال ہوتا ہے میرے پاس عبادت ہے، یہ کہتا ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ مجھ پر زیادہ رحم فرمانا، تو اللہ اس پر زیادہ رحم فرماتا ہے. اس لیے کہ سوچتا ہے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، مجھے کہاں سنے گا. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو کیوں مجھ سے مایوس ہے، میں تو ان کی بھی سنتا ہوں، تیری بھی سنوں گا، بلکہ تیری پہلے سنوں گا. تو بس انہی منتشر باتوں پر یہ مجلس ختم ہو رہی ہے. مختصر سی دعا کریں گے. اس دعا میں 4 باتیں ہوں گی، جیسا کہ میں نے عرض کیا. تمام لوگ درود شریف پڑھیں، دو زانو بیٹھو سب کے سب، تمام کے تمام دو زانو بیٹھیں. اور جن کو دو زانو بیٹھنے میں مشکل ہو، کوئی حرج نہیں، جس طرح سے آرام سے بیٹھ تو بیٹھیں. جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے بھائی ہیں وہ اپنی کرسیوں پر وہیں بیٹھے رہیں. ہم اس وقت اس پوزیشن میں ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں، ہزاروں اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں موجود ہیں، اللہ کی رحمت برس رہی ہے. اس وقت دین بیان ہوا ہے، اللہ کے نبی کا کلام بیان ہوا ہے، اللہ کا کلام بیان ہوا ہے، کوئی گناہ کی چیز یہاں نہیں ہے. اس لیے یقیناً اللہ کی رحمت برس رہی ہے. چاروں طرف سے فرشتے سارا نوٹ کر رہے ہیں کتنے اللہ کے بندے موجود ہیں، کیا کہا جا رہا ہے اور کیا سنا جا رہا ہے. اس ایسی صورتحال میں جو دعائیں ہوں گی یقین رکھیں اللہ تعالیٰ وہ دعائیں ضرور قبول فرمائیں گے، ضرور قبول فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.